شہر میں تحفظ عزاداری، تحفظ دین، تحفظ علوم آل محمد کا وہ سبب بن جائے۔ تھوڑی سی آپ اگر غور فرمائیں گے اس فرمان جناب سیدہ کی طرف، تو جناب سیدہ نے یہ جملہ فرمایا ہے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں۔ دو خطبے ہیں اور ایک یہ مختصر سا، بالکل آپ 4-5 جملات ہیں جناب سیدہ کے، جن میں سے میں نے ایک یہ جملہ چنا ہے، ما رأیت الا جمیلہ۔ اور اگر آپ اس جملے کو اس ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آج کی یہ مجلس جو ہے وہ کامیاب ہے۔ ما رأیت الا جمیلہ، جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے اچھائی کے علاوہ رب سے کچھ نہیں دیکھا۔ واقعہ اصل میں کیا ہے کہ ایک خطبہ دیا ہے جناب سیدہ نے کوفہ میں داخل ہو کے، مشہور و معروف خطبہ ہے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا۔ ایک خطبہ جناب سیدہ کا ہے زیاد کے دربار میں، جب بی بی دمشق پہنچتی ہے تو جناب سید سجاد کے خطبے سے پہلے، چونکہ ایک خطبہ ہے جناب سید سجاد کا وہ مسجد عمومی میں، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا جو دمشق کا خطبہ ہے وہ ہے دربار یزید میں، یعنی دو خطبے وہاں، ایک جناب امام زین العابدین علیہ السلام کا اور ایک جناب سیدہ کا۔ جناب سیدہ کا خطبہ دمشق کا وہ دربار یزید میں ہے، اور جو مشہور ترین اور ایک جرت بھرا خطبہ ہے جس میں بی بی فرماتی ہیں یزید قد قیدک وسع سعیک ولا سب جہدک فواللہ لا تمہو ذکرنا ولا تمیت وحینا ولا تدرک عمدنا ولا ترخص عنک آرہا یابنت لگا، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے، تو اپنے مکر استعمال کر لے، تو اپنی کوشش کر لے، تو اپنا زور لگا لے، میں زینب رب کی قسم کھا کے کہتی ہوں لا تمیت وحینا ولا تدرک عمدنا، نہ تو ہمارے پیغام کو مٹا سکتا ہے، نہ ہمارے مقام کو پہنچ سکتا ہے، نہ اپنے دامن پہ لگے ہوئے دھبے کو قیامت تک چھپا سکتا ہے، اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے تو اپنی کوشش کر لے۔ یہ جناب سیدہ کا وہاں خطبہ دمشق کا۔ جناب سید سجاد کا خطبہ وہ فضائل کا ایک دریا ہے۔ وہاں چونکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ پیغام جناب امیر المومنین کو، جس کو جناب امیر المومنین اپنے 4.5 سالہ دور حکومت میں بھی نہیں پہنچا سکے تھے، وہاں علی ثانی جناب سید سجاد نے پہنچایا، اور جب امام کو مسجد عمومی میں گفتگو کا موقع ملا 68 فضائل امیر المومنین جناب سید سجاد نے وہاں بیان کیے، اور وہ خطبہ شروع امام نے جو کہا، امام فرماتے اوتینا ستن وفضلنا بسبع، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا فرمائی ہیں، 7 فضیلتیں بخشی ہیں، اوتینا العلم والحلم والفصاحت والسماحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین، اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں حلم عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں شجاعت عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں سخاوت عطا فرمائی ہے، اللہ نے مومنوں کے دلوں کی محبت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ سید سجاد کا خطبہ ہے دمشق۔ یہاں کوفہ میں بھی خطبات ہیں، جناب امام سید سجاد کا خطبہ بھی ہے، جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ۔ یہاں جو خطبہ کوفہ کا ہے بی بی نے شروع کیا، الحمدللہ الذی اکرمنا والصلاۃ علی ابی محمد۔ ابھی یاد جناب سیدہ کا خطبہ، جناب سیدہ نے اپنا تعارف کرایا، سلام ہو میرے بابا علی ابی محمد، میرے بابا محمد پہ، یعنی یہاں تعارف کرایا جا رہا تھا، دیکھو دنیا والو ہم کون ہیں۔ بہرحال میں نے جو جملہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا ہے وہ نہ اس خطبے سے نہ اس خطبے سے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب جناب سیدہ پہنچی ابن زیاد کے دربار میں، وہ خود ایک مسائل کا بھی ایک بہت بڑا پہاڑ ہے بی بی کا، وہاں اس دربار میں داخلہ۔ جناب سیدہ جب پہنچی تو زبان کا خنجر چلاتے ہوئے ابن زیاد نے کہا الحمدللہ الذی فازحکم وقاتلکم واکذب احدوثتکم۔ یاد کرنے کی کوشش کیجئے گا جوان اسپیشلی، اگر ہو سکے کہ جناب سیدہ کا یہ خطبہ مختصر چند جملے کا جو جناب سیدہ نے ابن زیاد کے سامنے کہا۔ ابن زیاد نے جملات کیا کہے ذرا توجہ فرمائیے گا۔ ابن زیاد کہتے ہیں الحمدللہ، اب ہم اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کہاں سے لینا ہے یہ دیکھنا ہوگا، اس لیے کہ لفظ الحمدللہ تو ابن زیاد بھی کہہ رہا تھا،
ہم کہتے ہیں جو توحید امامت کے دروازے سے ملے وہ حقیقی توحید ہوتی ہے. کوئی اگر اللہ اکبر کے نعرے بلند کرے اور کسی اور دروازے سے توحید لے وہ توحید نہیں ہو سکتی, وہ توحید کی مخالفت کے نعرے ہوتے ہیں, خواہ لفظ اللہ اکبر ہی ہو. صلوات پڑھ لیجیے محمد. لہذا ابن زیاد کے جملے پہ غور فرمائیے. الحمدللہ کہتا کیا ہے؟ الحمدللہ حمد ہے اس خدا کی فاضحکم جس نے آپ کو ذلیل کیا, وقاتلکم اور آپ کو قتل کیا, واکذب احدوثتکم اور اس نے آپ کے جھوٹے افسانے کو ظاہر کیا. اکذب احدوثتکم آپ کا وہ جو افسانہ تھا, یعنی قرآن مجید کی طرف اشارہ کہ وہ جو جھوٹا ایک افسانہ تھا وہ ظاہر ہو گیا, آپ کا جھوٹ آپ کا ظاہر ہو گیا. یہ ابن زیاد کے الفاظ ہیں, یا اکذب احدوثتکم یعنی قرآن پہ حملہ یہاں ابن زیاد نے کیا. اور وہاں جب جناب سیدہ کا خطبہ ہے شام کا, وہاں یزید کہہ رہا تھا لا ملک جا ولا وحی نزل, نہ کوئی فرشتہ آیا ہے نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے. یعنی وہاں یزید نے قرآن پر اعتراض کیا تھا, یہاں ابن زیاد نے قرآن پر اعتراض کیا. تو قرآن پر اعتراض کے جواب میں جناب سیدہ کے یہاں لفظ سنیے. جناب سیدہ فرماتی ہیں الحمدللہ الذی اکرمنا بنبی, حمد ہے اس ذات کی جس نے ہمیں عزت بخشی ہے اپنے نبی کے ذریعے سے. انما یفضح الفاسق ویکذب الکاذب یکذب الفاجر وهو غیرنا. انما یفضح الفاسق ویکذب الفاجر وهو غیرنا, جھوٹ فاجر بولتا ہے اور ذلیل فاسق ہوتا ہے, وہ ہمارا غیر ہے. ہم نہ جھوٹے ہیں اور نہ ہم فاسق ہیں, اس لیے وہ ہمارا غیر ہے. اچھا, اب یہ جرت ایک قیدی, اور وہ تو سمجھتا تھا میں نے تو بہت بڑا فتح کا ایک مارکہ مار لیا ہے, لہذا کون میرے سامنے بول سکتا ہے. اس کو تعجب ہوا, اس نے زبان کا دوسرا زخم چلایا, تیر چلایا, خنجر چلایا, اور اس نے کہا کہ کیف رأیت صنع اللہ بأخیک و بأہل بیتک. جناب سیدہ کو مخاطب ہو کے کہتا کہ تو نے اپنے بھائی اور اپنے خاندان کے ساتھ جو کچھ اللہ نے کیا ہے اس کو کیسے پایا. کیف رأیت صنع اللہ بأخیک و بأہل بیتک, رب نے جو تیرے بھائی کے ساتھ اور تیرے اہل بیت کے ساتھ شہدائے کربلا کی طرف اشارہ, رب نے جو تیرے بھائی اور تیرے اہل بیت کے ساتھ کیا ہے, رب کے اس کیے کو کیسے پایا ہے. کیف رأیت, تو نے کیسے پایا. بی بی پھر خاموش نہ رہی. بی بی فرماتی ہیں ما رأیت الا جمیلا, میں نے اپنے رب سے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. اور پھر بی بی نے چند آگے جو ولاد کہے, بی بی فرماتی ہے کہ یہ تو کہتا ہے کہ رب نے ان کو قتل کیا ہے. نہیں, رب نے ان کے حصے میں شہادت لکھی تھی, اور وہ شہادت کا درجہ پانے کے لیے اپنے قدموں سے چل کے میدان میں گئے تھے, اور قیامت کے دن تیرا اور ان کا سامنا ہوگا, اور اس وقت معلوم ہوگا کہ کون فاتح ہے اور کون مفتوح ہے, کس کو فتح ہوئی ہے کس کو شکست ہوئی ہے. ساکولت کا یبن مرجانا, اے مرجانا کے بیٹے تیری ماں تیرے غم میں روئے, اس وقت پتا ہوگا کہ فتح کس کی ہے اور شکست کس کی ہے. برائے خوشنودیے ثانیے زہرا صلوات. عزیزان بزرگان, موقعیت دیکھیے. میں جنگ خندق اور جنگ احزاب کا جو حوالہ دیکھ رہا تھا, اب اس حالت میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا یہ جملہ ما رأیت الا جمیلا, کس مرحلے پہ؟ وہ شہداء اپنی طرف, یہ جناب سیدہ کا دکھوں بھرا سفر اپنی طرف, لیکن جملہ دیکھیے, غور فرمائیے اس پہ. پھر ما رأیت الا جمیلا, پروردگار سے میں نے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. وہ بھی ابن زیاد کے دربار میں سیدہ کہہ رہی ہیں. کیا ہم اس جمیل کو سمجھ سکتے ہیں کہ سیدہ کس کو کہہ رہی ہیں؟ ما رأیت الا جمیلا, میں نے رب سے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. میں نے بھائیوں کی شہادت دیکھی, میں نے بھتیجوں کی شہادت دیکھی, میں نے بھائیوں کے بے گوروں کو جنازے چھوڑے, میں نے ردا دی. میں یہاں تیرے دربار میں ابن مرجانا ہاتھ بندھوا کے آ گئی ہیں, لیکن ما رأیت الا جمیلا, میں نے رب سے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. یہ کیا پیغام ہے؟ بس یہی پیغام آپ جوانوں تک اسپیشلی پہنچانا چاہتا ہوں. عزیزان, پیغام یہ ہے
میں نے اس لفظ جمیل پہ غور سے جو دیکھا ہے لغت اور دوسرے عربی علماء سے پوچھئے جمیل کس کو کہتے ہیں. مجھے ایک تعریف بڑی پسند آئی. ایک لغت میں ڈکشنری میں وہ لکھتے ہیں کہ جمیل اس شے کو کہتے ہیں جو محبوب جو محب اپنے محبوب کے لیے پیش کرتا ہے. محب حبیب اپنے محبوب کے لیے جو چیز پیش کرے اس کو عربی میں جمیل کہتے ہیں. اس لیے کہ وہ بڑی سے بڑی چیز دے تو وہ بھی اس کو یہی سمجھتا ہے میں نے محبوب کی راہ میں دی ہے لہذا یہ جمیل ہے. اور چھوٹی سی چیز بھی پیش کر لے جو اس کا محبوب پسند کر لے. بڑی سے بڑی چیز دے دے, جان تک دے دے محبوب کی راہ میں, تو وہ سمجھتا ہے کہ جمیل ہے اس لیے کہ میں نے محبوب کی راہ میں دی ہے. اور اگر چھوٹی سی چیز جو اس کے محبوب کو خوش کر لے تو وہ بھی جمیل ہوتی ہے اس لیے کہ مقصود اس کا یہ ہوتا ہے کہ میرا محبوب خوش ہو جائے. چھوٹی چیز یا بڑی چیز اس کے لیے معیار وہ نہیں ہوتا, وہ جان بھی لٹا دیتا ہے. ہم نے جھوٹی محبتوں میں بھی ایسے قصے پڑھے ہیں اور دیکھے ہیں کہ چھوٹی سی نہیں بڑی بڑی جھوٹی چیزیں بھی محبوب کی خاطر قربان کر دیتا ہے جھوٹی محبتوں میں, اور کہتا ہے ہم نے یہ ہدیہ دیا ہے, ہم نے یہ تحفہ دیا ہے, ہم نے اپنی محبت کا یہ اظہار کیا. جناب سیدہ فرماتی ہیں تو اللہ جمیلہ, میری وہ ساری شہادتیں اپنی طرف, یہ قربانیاں ہیں اپنی طرف, لیکن میں زینب کبریٰ اعلان کر رہی ہوں کہ میں نے جو کچھ دیا ہے محبوب کی خاطر دی ہے. اس محبوب کا نام ہے اللہ. پروردگار, یہ محبت, لفظ محبت تب ایک مودت ہے, ایک محبت ہے. حدیث قصہ آپ حضرات اکثر پڑھتے رہتے ہیں اور آخری حصے میں ہے ما خلقت سماء مبنیۃ بلا ارضا مدحیۃ. نہ میں نے یہ بلند آسمان پیدا کیا, نہ زمین پیدا کی, نہ سورج, نہ چاند, نہ یہ کشتیاں, نہ یہ دریا, الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ. میں نے سارا کچھ ان کی محبت میں پیدا کیا ہے. جمیل کیا ہوتا ہے؟ محبوب کی خاطر کچھ پیش کر دینا جس پہ محبوب راضی ہو جائے. رب فرماتا ہے میں نے کائنات کی ہر چیز ان کی محبت میں پیدا کی ہے. اور اگر لفظ مودت جو ہم اردو میں معنی وہی کرتے ہیں, پیغمبر اکرم کی 23 سالہ محنت میں پیغمبر اکرم سے کہلوایا گیا کہ میرا محبوب میری طرف سے یہ اعلان کر دے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, میں آپ سے کچھ اجر نہیں مانگتا مگر ان کی مودت. اب آپ ان دونوں کو جمع کیجئے. کائنات کی ہر چیز حدیث قصہ کے حوالے سے کس لیے پیدا کی گئی ہے؟ رب فرماتا ہے کہ میں نے سارا کچھ پیدا کیا, ما خلقت الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ, میں نے ان 5 کی محبت میں پیدا کیا ہے. یعنی کائنات کی ہر چیز کی خلقت ان کی محبت میں ہے. اور پیغمبر اکرم چونکہ خاتم الانبیاء ہیں, سب نبیوں کی محنتوں کے وارث ہیں, سب نبیوں کے علوم اور کمالات کے وارث ہیں, وہ کہتے ہیں میں اگر سارے نبیوں کا وارث ہوں تو میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میرا اجر رسالت یعنی گویا تمام نبیوں کی محنت کا اجر کیا ہوگا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اجر سارے نبیوں کا اور میرے مجھ محمد مصطفیٰ کی 23 سالہ زندگی کا اجر ہے ان کی مودت. یعنی رسول کا اجر بھی ان کی مودت, کائنات کی ہر خلقت بھی ان کی محبت. اب انہوں نے کہا جو تو نے دیا ہے ہم اسی انداز سے تیرے نظر میں پیش کرتے ہیں, ما رأیت الا جمیلا, جو کچھ تو نے دیا ہے ہم حسین جیسا بھائی بھی تیری خدمت میں عرض کر کے اور پیش کر کے کہتے ہیں ہم نے تجھے دے کے یہ نہیں کہا کہ ہم نے دیا ہے, جان دے دی ہوئی تجھے کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. صلوات پڑھ لیجیے محمد. اب توجہ فرمائیے, یہ ان کے فضائل ہیں اور یہ ان کے امتحانات اور یہ ان کی قربانیاں. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا ایک جملہ جو بی بی نے مقتل میں کہا تھا, اللہم تقبل منا ھذا القربان. یہاں وہ کیا ہے؟ وہ جملہ یہی ہے کہ ہم رب کے قرب کی ہر کوشش کر رہے ہیں. کس کی؟
रब के करीब होने की। अब रब के करीब होने की, अब जो रब के करीब हो जाता है तो फिर ये दुनिया, ये हुकूमत, ये उसको कुछ नज़र नहीं आती। फिर बीबी वहाँ दरबार में इब्न ज़ियाद जैसे जाबिर को भी कह रही है, सकुलत का उम्मो का यब्न मरजाना, तेरी माँ तेरे सोग में बैठे तो देख लेगा कामयाब कौन हुआ है। सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद अब ये क्या सिखा रहे हैं? इसको अगर एक जुमले में कहा जाए तो यही कहा जाएगा कि रब ने सारा कुछ इनके लिए पैदा किया है और इनका सारा कुछ रब के लिए है। इस जुमले पे जरा मैं फिर कह रहा हूँ, हदीस किसा कहती है, मा खलक़तु समाअम मबनिया वला अर्दन मदिया, मैंने कायनात की हर चीज जो पैदा की है तो इनकी खातिर, इनकी मोहब्बत में पैदा की है। यानी हम जो कुछ खा रहे हैं, जो कुछ पहन रहे हैं, सारा रब ने इनकी मोहब्बत में पैदा किया। पैगंबर अकरम ने इंसानियत को कमाल तक पहुंचाने के लिए जो कुछ किया है वो अज्र के तौर पर इनकी मवद्दत